السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایسی بابرکت اور مقدس کتاب کے بارے میں جو تمام کتابوں سے افضل ہے اور اس نبی پر نازل ہوئی جو تمام نبیوں سے افضل ہے اور جسے نازل کیا فرشتوں کے سردار نے، اور اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ضرورت کے موقع پر تھوڑا تھوڑا نازل کیا اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے مومن اور ایمان والے بندوں کے لیے۔ اسے کہتے ہیں قرآن پاک، جو تمام کتابوں سے افضل ہے، جسے چھونا بھی عبادت، جسے پڑھنا بھی عبادت، جس کا تصور کرنا بھی عبادت، اور جس کے ایک ایک الفاظ تمام برکتوں سے اور رحمتوں سے اور شفاؤں سے بھرے ہوئے ہیں کہ قرآن پاک پورا کا پورا مکمل کا مکمل شفا ہے۔ چاہے اول لے لو، چاہے آخر لے لو، یا درمیان کا لے لو، اس کی ایک ایک آیتیں شفا سے بھرپور ہیں۔ اگر کسی شخص نے نیت کی، شفا کی نیت سے پڑھا تو اس کے کام بن جائیں گے۔ اگر کسی نے پریشانی کو دور کرنے کے لیے پڑھا تو اس کے کام بن جائیں گے، جسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آسمانی 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، جو ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، جسے تھوڑا تھوڑا کر کر نازل کیا گیا ہے، اور اس کی بہت ساری صورتیں اور بہت ساری آیتیں جو کئی موقعوں پر کسی چیز کا فائدہ، کئی موقعوں پر کسی چیز کا فائدہ، یعنی ہم دیکھ لیں تو ہماری زندگی کے مکمل جو بھی بیماری ہے، جو بھی اچھائی ہے، جو بھی برائی ہے، ہر چیز کے فوائد اس میں موجود ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے فلاں سورت پڑھو، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں ذکر ہے کہ ایک صحابہ کو بخار آ رہا تھا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اس کا بخار اچھا ہو گیا۔ اب کون سا ایسا شخص ہے، کون سا ایسا مومن ہے کہ جسے سورہ فاتحہ ہی یاد نہ ہو قرآن پاک کی؟ اور ہاں، بہت سے لوگ اسے کتاب کہتے ہیں، تو کتاب نہیں، وہ کہنے سے اس کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اسے حسن اور زن سے پکارا جائے۔ قرآن پاک، قرآن عظیم، کلام اللہ شریف، قرآن شریف، تو اس کا حسن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تصور کرنا بھی عبادت ہے، اسے حسن سے پکارنا بھی عبادت ہے، کہ جس کے پڑھنے پر ایک الفاظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کسی شخص نے پڑھا الف لام میم تو الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی اور میم پر 10 نیکی، ٹوٹل 30 نیکیاں ہوئیں۔ تو جس کے پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، سمجھو کہ ایک پارہ پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا، پورا قرآن پاک پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ اور بہت سی صورتیں تو ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے سے پورا قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ جس طریقے سے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن پاک کا پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہاں، تو کیا ہم نے 3 مرتبہ پڑھ لیا گویا 10 مرتبہ پڑھ لیا؟ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی مطلب پورا قرآن پاک پڑھ لیا؟ بالکل نہیں، اس طریقے کا پورا ثواب ملتا ہے۔ تو اب سوچیں، اتنی چھوٹی سورت ہم نے 3 دفعہ پڑھی تو پورا قرآن پاک کا ثواب مل رہا ہے، اور جب ہم پورا قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ اچھا، کچھ صورتیں کسی وقت کے لیے بھی مقرر ہیں، جیسے فجر کے بعد یہ سورت، ظہر کے بعد یہ سورت، عصر کے بعد یہ سورت، مغرب اور عشاء کے بعد یہ صورتیں۔ تو اگر کوئی شخص معمولات کے علاوہ قرآن پاک روزانہ ایک پارہ پڑھ رہا ہے اپنے معمول کے حساب سے، اور وہ ساری صورتیں نہیں پڑھ رہا، تو بھی اس معمولات کو نہ کرنے کی وجہ سے، صرف اس لیے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے کہ میرا مہینے میں اتنا قرآن پاک مکمل ہو جائے، تو اسے ان معمولات کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور ہاں، قرآن پاک کا بھی ایک حق ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کرنا اس کا حق ہے، اور جو شخص اس کا حق ادا کرتا ہے تو مرنے کے بعد
قرآن پاک اس کے لیے سفارش کرے گی، اس کے لیے لڑے گی، اس کے لیے جھگڑے گی، اس وقت جب کوئی نہ ہوگا، صرف ہم اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ اس وقت قرآن پاک ایک نور اور روشنی بن کر آئے گی، جو ہمارے لیے حجت کرے گی، جو ہمارے لیے لڑائی کرے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ محبوب بندہ یا بندی مجھے پڑھا کرتی تھی، میرے حق کو ادا کرتی تھی، اس نے میرا حق ادا کر دیا، آج میں اس کے لیے کیوں نہ لڑوں، کیوں نہ میں حجت کروں، آج میں لڑوں گا اور میں جھگڑا بھی کروں گا کہ اس نے جس طریقے سے میرا حق ادا کیا، اب تو اسے قبر میں راحت اور آسانی کے معاملے کر اس کے ساتھ۔ بے شک ہمارے اعمال تو ایسے نہیں کہ ہماری قبر ہمارے لیے نور کا باغیچہ بن جائے، جنت کا گلزار بن جائے۔ ہمارے عمل تو ایسے ہیں کہ اگر ہمیں ڈال دیا جائے تو بس آنکھ دہکا دی جائے، نعوذ باللہ۔ ہم نے گناہوں کو تو ایک دم عام ہی سمجھ لیا ہے، ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی کہاں ہیں کہ اس سے ہم بچنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہم نے نیکی کو ذرا بھی اہمیت ہی نہیں دی۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر وقت میں میرا امتی ہاتھوں پر انگارے رکھنا پسند کرے گا، لیکن میری سنتوں پر چلنا پسند نہیں کرے گا۔ لیکن ہاں، اگر کوئی شخص ایسے وقت میں میری حدیثوں کو، میری سنتوں کو ادا کرتا ہے تو اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور میں تمہارے بیچ 2 چیزوں کو چھوڑے جاتا ہوں، جسے تم تھامے رکھو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک تو کلام پاک، کلام اللہ شریف، کہ اس کے احکام پر عمل کرنا، کیا کہا گیا ہے ہمیں کرنے کے لیے، کس چیز سے بچایا گیا ہے ہمیں، تمام کا تمام قرآن پاک میں کھلا ہوا موجود ہے، لیکن ہم اس کی حق ادائیگی نہیں کرتے۔ اور دوسری بات کہ قرآن پاک کو پڑھنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نہیں، بالکل نہیں، بلکہ قرآن پاک کو حسن آوازی سے پڑھنا چاہیے، ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بعض اوقات تو لحن جلی سے پڑھنا اور لحن خفی سے پڑھنا، یہ 2 قاعدے ہیں قرآن پاک کے پڑھنے کے، کہ لحن جلی سے پڑھنا حرام اور لحن خفی سے پڑھنا مکروہ۔ اگر آپ اس انداز سے، اس طریقے سے پڑھتے ہو تو آپ نے گویا قرآن پاک کا حق نہیں ادا کیا، آپ نے تو گناہ کا کام کیا۔ اس لیے ہر مومن بندے اور بندی کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا سیکھے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھنا تو سیکھ لیا، لیکن اس کے معنی اور مطالب میں کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت اہم ہے، ایک ایک زبر اور زیر اہم ہے کہ جس کے معنی اور مطالب بدل جاتے ہیں، لیکن ہم نے زبر کو زیر، پیش، گنہ کو اکفا، اظہار، ہر چیز مکس کر دیا، ہر چیز کو ملا کر رکھ دیا ہے۔ کوئی حروفوں کی ادائیگی نہیں، کوئی مخارج کی ادائیگی نہیں، کسی چیز کی ادائیگی نہیں، بس پڑھ رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، پڑھ لیا، ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں ہمیں شفا نہیں ملتی، پھر کہتے ہیں ہماری پڑھائی الگ ہے، تمہاری پڑھائی الگ ہے، ہم کہاں سیکھیں؟ تو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے کہ اسے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے۔ حلال اور حرام کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا سیکھنا سب سے پہلے تو اہم ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو ہی نہیں سیکھا، اس کے معنی اور مطالب ہی کو نہیں جانا، تو ہم کس طریقے سے اپنی زندگیاں گزاریں گے؟ اور ایک اور خاص بات کہ جب ہمارے نبی پر قرآن پاک نازل ہوتا تھا، وہ نبی تھے، سب سے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر تمام چیزیں قربان۔ جب نبی پر نازل ہوتا تو گویا ایسا لگتا کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے حضور میری گود میں لیٹے ہوئے تھے اور وحی ان پر نازل ہوئی، اتنا سخت عالم تھا، اتنا سخت عالم تھا کہ لگ رہا تھا میری جان ابھی پھٹ جائے گی۔ اب سوچیں، جس کی گود پر لیٹے اس کا یہ عالم تھا، تو ہمارے نبی کا کیا عالم رہا ہوگا؟
اور بھی ایسی بہت ساری روایت ملتی ہیں۔ تو یہ قرآن آسانی سے نہیں آیا، یہ قرآن کسی اور کے لیے، کسی اور دھرم کے لیے، کسی اور ذات کے لیے نہیں آیا، یہ صرف اور صرف ہمارے لیے آیا ہے۔ لیکن آج ہم نے اسے ایک دم معمولی سمجھ لیا، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بغیر وضو کے اسے چھو لیا، اس کی قسمیں کھا لی۔ لا یمسہ الا المطہرون، تم قرآن پاک کو نہ چھوئے بغیر پاکی کے۔ اگر تمہارا وضو نہیں ہے تو تمہیں قرآن پاک کو نہیں چھونا ہے۔ وضو ہے نہیں ہے، پاکی ہے ناپاکی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، چھو لیا، رکھ دیا، اٹھا لیا، یہ کر لیا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہیں قرآن پاک کو چھونا ہے تو اس کے لیے تم سب سے پہلے وضو کرو، وضو کو سیکھو، وضو کو جانو۔ اگر تمہارے اوپر غسل فرض ہے، تم غسل کو سیکھو، اس کو جانو اور اس کو کرو، پھر جا کر تم قرآن پاک چھو سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایمان لائے تھے، اس وقت انہوں نے کہا تھا تم بتاؤ اپنی بہن سے تم کیا پڑھ رہی تھی۔ ان کے بہن نے یہی کلمہ کہا تھا کہ تم پہلے جاؤ اور غسل کرو، تم جاؤ پہلے وضو کرو، اس کے بعد تم اس کلام پاک کو چھو سکتے ہو۔ ناپاک شخص اس کلام پاک کو چھو ہی نہیں سکتا، ناپاک انسان اس کلام پاک کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا۔ لیکن ہم نے غور کیا نہیں، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم مجلس میں ہوتے ہیں، ہم اکیلے میں ہوتے ہیں، ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے، ہم لے لیتے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ہمارا وضو نہیں، ہمیں تھوڑی سختی ہے، کوئی بات نہیں، ہم وضو کریں اللہ کے لیے اور اس کو پڑھیں۔ اور ہاں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر پوری دنیا میں کوئی ہے تو وہ ہے قرآن مجید، جسے سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ ہمیں تو پورے قرآن پاک کا حافظ ہونا چاہیے کہ کوئی کہیں سے سوال کرے کہ تم بتاؤ، ہمیں فوراً آ جانا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن نہیں ہوتا۔ تو خیر، کم از کم اتنا تو ہو کہ ہم اسے پڑھیں، روزانہ اسے دیکھیں، روزانہ اسے چھوئیں، روزانہ اسے محبت کریں۔ آئی لو قرآن پاک کہیں کہ ہمیں قرآن پاک سے محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد وہی کام آئے گا۔ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد تو جان اور تیرے اعمال جانے۔ جب کوئی شخص مرتا ہے تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن خوانی اور پتہ نہیں کیا کیا، کہ مردے کو ثواب پہنچانا ہے، مردے کو ثواب پہنچانا ہے۔ تو ہم اپنے جیتے ہی جی کیوں نہ ہم اپنے لیے ثواب اکٹھا کر لیں، نیکیاں اکٹھا کر لیں، کہ ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 نیکی، ایک الفاظ پر تو میں نے ایک سورت پڑھ لی، ایک پارہ پڑھ لیا، پورا قرآن پاک مکمل کر لیا۔ اور کسی کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب کس کو آ جائے اور کب کسے لے جائے۔ ملک الموت دن میں 2 مرتبہ ہمارے پاس آتی ہے، لیکن وقت نہیں ہے، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا کہ میں تمہیں لے کر جاؤں۔ لیکن جس وقت آ جائے گی، اس وقت کسی کا وقت نہیں رہے گا کہ کوئی ہمیں روک لے۔ لاکھوں اربوں خربوں بھرے ہوئے ہمارے پاس، ہم دینا بھی چاہیں گے لیکن کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہم نے بڑے محلات، بڑے باغات بنا لیے، ہم دینا بھی چاہیں گے لیکن کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہماری اولادیں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑی بڑی سی اے ہیں، منسٹر ہیں، کوئی روک نہیں پائے گا۔ جب جس کی آنی ہے اسے چلا جانا ہے۔ تو کیوں نہ ہم مرنے سے پہلے اپنے ہی لیے کچھ ذخیرہ اکٹھا کر لیں۔ بے شک یہ مال و دولت اور دنیا ضروری ہے بقدر ضرورت، لیکن اس سے زیادہ دین ضروری ہے، جسے ہم نے بڑی آسانی سے چھوڑ دیا۔ ہم نے اسے حتیٰ کہ کچھ سمجھا ہی نہیں۔ قرآن پاک کو ہم نے کھولنا ہی چھوڑ دیا، جو کہ اس میں تمام بیماریوں کی شفا، تمام ضرورتوں کی چیزیں، تمام حاجات کو پورے کرنے والی چیز، ہر چیز موجود ہے اس میں۔ قرآن پاک کی تو جتنی تعریف کی جائے، جتنا ذکر کیا جائے اتنا کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مکمل کا مکمل شفا ہے، مکمل کی مکمل دوا ہے، وہ مکمل کی مکمل محبت کرنے کی چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
ایک ایک الفاظ اپنی زبان سے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اس سے بات کروں تو وہ قرآن پاک پڑھ لے۔ بے شک، کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ہر ایک ایک الفاظ کو۔ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں، میرا بندہ تو یہ کر، میرا بندہ تو یہ کر، میرا بندہ تو اس سے بچ، میرا بندہ تو اس سے بچ۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ہمیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم سب سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک دیا کہ ہم اسے تھامے رہیں مرتے دم تک۔ اور یہ الفاظ تو ہر بچے نے سنا ہوگا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بندہ، ایک شخص بھی اللہ کہنے والا موجود ہے۔ تو کس کے ذریعے جانے گا؟ یہ کلام پاک کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے جانے گا وہ۔ اور قیامت جب واقع ہونی ہوگی تو قرآن پاک کا ایک ایک الفاظ، ایک ایک لفظ اٹھا لیا جائے گا، صرف کورے کاغذ کی طرح یہ رہ جائے گی۔ شاید ہے کہ کل ہی قیامت ہو، کل کیوں؟ شاید ہے کہ آج ہی قیامت ہو، ابھی ہو، کیونکہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، وقت کا بھروسہ ہی نہیں ہے۔ شاید ہے کہ ابھی قرآن پاک کے الفاظ اٹھا لیے جائیں۔ اللہ خیر کرے، ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں۔ تو آج ہم اسے پڑھیں گے، ہم اسے سیکھیں گے، ہم اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بات نہیں، عمریں ہو چکی، کوئی بات نہیں۔ علم سیکھنے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کی عمر کو محدود نہیں کیا ہے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں ارے اتنی عمر کے بعد ہم کیسے سیکھیں گے، ذہن نہیں چلتا۔ یہ بالکل بیکار سی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سیکھنے والے تو کیا کیا سیکھ رہے ہیں، بننے والے تو کیا کیا بن رہے ہیں، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اور شرم کرنا صرف دین کے کام میں، یہ تو ایمان والوں کی علامت نہیں ہے، یہ تو مومنوں کی علامت نہیں ہے۔ ہم ہر چیز سیکھ لیتے ہیں، ارے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ بزنس کرنا ہے، ارے کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ارے دنیا کا کوئی کام کرنا ہے، کوئی عمر نہیں ہوتی۔ جب دین کی بات آتی ہے تو لوگوں کی عمریں آ جاتی ہیں، لوگوں کے پاس وقت نہیں رہتا۔ سیکھنا تو ہے لیکن وقت نہیں ہے۔ ارے ہماری ضرورت کی چیزیں جب ہوگی، سلائی کڑھائی بنائی جاب، ہر چیز جس میں پیسہ ملے گا اس کے لیے ہم وقت نکال لیں گے۔ لیکن یہ تو مرنے کے بعد کا ذخیرہ ہے، دنیا کا ذخیرہ ہے۔ اور بے شک فرمایا گیا نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو سکون اور اطمینان کس چیز سے ملتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ تو یہ ذکر ہے ہمارا پورا قرآن پاک کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہم سے بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کر رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسا بادشاہ ہے جو ہم سے بات کرے؟ کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا آفیسر، کوئی بڑا پی ایم اگر ہم سے بات کرنا چاہے تو ہم تو رش ایک دم ہو جائیں گے کہ وہ فلاں شخص مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، وہ فلاں شخص مجھ سے بات کرے گا، ہم سب کو بتاتے پھریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو عظیم الشان مہربان اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، جو تمام جہان کا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، بے شک وہی زندگی اور وہی موت دینے والا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، نہ ہونے کے باوجود بھی قادر ہے۔ وہ رب جب ہم سے فرما رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ فجر کے بعد یہ پڑھو، ظہر کے بعد یہ پڑھو، شاید ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے، شاید ہے کہ میرا بندہ قرآن پاک کو کھولے، اس میں یہ شفا ہے، اس میں یہ شفا ہے، اس میں یہ شفا ہے، اس میں یہ دوا ہے۔ شاید ہے کہ میرا بندہ آ جائے، شاید ہے کہ میرا بندہ پڑھ لے، شاید ہے کہ میرا بندہ پڑھے تو میں اسے ثواب دوں، میں اسے نیکیاں دوں۔ لیکن آج ہم نے اسے چھوڑ دیا، ہم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا، وہ کتاب کون؟ کیا کتاب؟ ارے ہم ایمان والے، ہمیں نام تک نہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک۔ کچھ لوگ تو بڑی بے ادبی سے قرآن، ان کے دلوں میں بے عزتی کرنا نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے سیکھا ہی نہیں۔
کہ اسے ایک ادب سے بلانا ہے، ایک ادب سے پکارنا ہے، اس کی طرف اگر ترجیح دینی ہے تو ایک ادب سے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق دے عافیت کے ساتھ، کہ ہم روزانہ، بہت نہیں تو تھوڑا ہی صحیح، 1 پارہ، آدھا پارہ، 1 رکوع، 2 رکوع انشاءاللہ تعالی پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے معنی اور مطالب کو سمجھ کر انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دینا چاہ رہے ہیں، جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنے گی. تو انشاءاللہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے.